حدیث وہ غلیظ ترین معاملات کی تجارت کرتے ہیں. وہ لغو الحدیث کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود، بھائی صوفی صاحب باتیں نہ کریں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، صحابی لغو الحدیث کی تفسیر اس طرح لکھتے ہیں، اللہ کی قسم موسیقی سے، گانا بجانا سے مراد، لغو الحدیث سے مراد موسیقی ہے، گانا بجانا ہے. اور ساتھ ہی لکھ دیا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. لوگوں یہ جو غنا ہے، یہ جو راگ ہے، یہ جو لغو الحدیث ہے، یہ جو موسیقی ہے، یہ جو گانا بجانا ہے، یہ ایسا ہے کما ينبت الماء الزرع، جس طرح ہماری زبان میں بھی زراعت کو زراعت ہی کہتے ہیں، عربی میں بھی زراعت کو کہتے ہیں. معلوم ہوتا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب، یہ جو گانوں کی آواز ہے، موسیقی کی آواز ہے، غنا کی آواز ہے، یہ دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی کے آنے سے گھاس پیدا ہوتا ہے. پانی آئے تو سبزہ پیدا ہوتا ہے، گانا سنے تو دل میں نفاق بے غیرتی پیدا ہوتی ہے. کیوں سنایا جاتا ہے ہمیں گانا؟ یہ ہمارے دشمن کی سازش ہے، اسلام کے دشمن کی کوشش ہے کسی طریقے سے رحمان کی آواز سے لوگ دور ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ، آج دنیا کا کافر، آج دنیا کا اسلام کا دشمن وہ چاہتا تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کی آواز کو دبایا جائے، قرآن والوں کو جیل بھیجا جائے، مدارس کو بند کیا جائے، اسلام والوں کو قتل کیا جائے. بس اس کی سازش یہ ہے وہ ہمیں اشعاروں کی طرف، کہانیوں کی طرف، قصوں کی طرف، من گھڑت باتوں کی طرف، گانوں کی طرف، افسانوں کی طرف لگانا چاہتا ہے. آپ دیکھ لیں کسی اور سپیکر کی کوئی پابندی نہیں، دنیا میں گانے کو سنائے تو پابندی نہیں. ضلال سبیل اللہ، یہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں سیدھے راستے مسجد والے سے، توحید والے سے، سنت والے سے، قرآن والے سے. لیضل عن سبیل اللہ. اور ان کی کیفیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، ان کی اصل میں اللہ اکبر اپنی پوزیشن کیا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، جہالت کی وجہ سے، بغیر علم کے. علم تو ہے نہیں، تعلیم ہے نہیں، جس کی وجہ سے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ گمراہ کرنا چاہتے ہیں. قرآن کے راستے سے، حدیث کے راستے سے، مسجد کے راستے سے، توحید کے راستے سے، سنت کے راستے سے، اتباع رسول سے اور دین کے اصول سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں. یہ ایسے مردود ہیں بغیر علم، جہالت کا سبب ہے، جانتے بھی نہیں ہیں، علم بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے. ان کی اپنی کیفیت کیا ہے؟ دیکھنا قرآن کریم کو. اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں، کتاب مبین میں، دلوں کے نور میں، جینے کے شعور میں، زندگی کے دستور میں، حیاتی کے منشور میں اس طرح پیارے سچے موتی بیان فرمائے. اگر کوئی محب قرآن موجود ہے، قرآن کا فہم رکھنے کا ذوق رکھنے والا میرا بھائی موجود ہے تو آئے دیکھیں یہ کس طرح گمراہ کرنا چاہتے ہیں. ہر چیز دنیا میں اتنی مہنگی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے وہ دنیا کی بےہودگی خریدنے کے لیے جتنی مہنگی ہو، جتنی غالی ہو، جتنی زیادہ قیمت میں ہو وہ خرید لیں گے، لیکن سب سے زیادہ آسان اور سستی چیز ہے تو یہ قرآن ہے. آپ اندازہ لگائیں کس طرح
اعلان ہوتا ہے مرکز توحید ڈیرہ غازی خان میں فی سبیل اللہ بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے الحمدللہ. جامعہ محمدیہ اکارا میں فی سبیل اللہ بچوں کو قرآن و سنت کی اور ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم الحمدللہ اب تو ہمارے مدارس میں علم اسلامیات تک تعلیم دی جاتی ہے. لیکن فی سبیل اللہ دین کا کام فی سبیل اللہ، واز سنایا جا رہا ہے فی سبیل اللہ، سننے والے آئے ہیں فی سبیل اللہ. ادھر جاؤ شیطان کے ٹیکس، ٹکٹ، شیطانی معاملات میں رقم، پیسے اور شیطانی معاملات میں یا دنیا کے معاملات میں آپ دیکھیں کتنی لوگ دولت خرچ کرتے ہیں. عجیب اللہ تعالی نے بتایا شیطان کی سازش ہے. شیطان کیا سمجھا رہا ہے؟ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ كَسْوَرًا. ان کا حال یہ ہے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. جب یہ تذکرہ ہو، یہ قرآن بیان ہو، سچ کا اعلان بیان ہو، اللہ رحمان کی کتاب کی تلاوت ہو، تو پھر حالت یہ ہے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. جب قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے یہ منہ موڑ لیتے. کہتے بھائی مولویوں کے جلسے میں نہ جانا، مر جاؤ گے. سیاسی میدان ہو، دنیا داری کے میدان ہو، دنیا کے فنکشن ہو، دنیا کے پروگرام ہو، تو نہ ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ بچے کو روکے. یا شیطانی پروگرام ہو، سینما ہو یا میلے ہو یا سرکس ہو یا دنیا کے کئی معاملات ہو، تو دیکھنا کوئی روکنے والا نہیں، کسی کو موت یاد نہیں آتی. لیکن جب دیکھ لو دنیا کے معاملے میں کیا کرتے ہیں اور قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. فَمَا لَهُمْ جو پڑھ سکتے ہیں اپنے جی میں پڑھے اور اس انداز میں بیٹھے جس طرح قرآن پڑھنے والے بیٹھتے ہیں. کیوں بھائی قرآن پڑھنے والے کس طرح بیٹھتے ہیں؟ سیدھے ہو کر بیٹھے، اس طرح بیٹھے اور پڑھے اس طرح. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. ان کو کیا بلا مار گئی، انہوں کیرا سپ لڑدا ہے کہ قرآن دی آواز سن کے منہ موڑ لیندے نے. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. ان کو کون سی بلا مار گئی جدو اللہ تعالیٰ کے کلام کی ان کو دعوت دی جائے کہ قرآن کا اجتماع ہو رہا ہے، دین کی دعوت دی جا رہی ہے. آؤ چلتے ہیں مینار پاکستان میں 6-7 نومبر کو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس کا اجتماع کرایا ہے. تو دیکھو پھر کیا کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں. قرآن کی دعوت دی جائے تو منہ موڑ لیتے ہیں، دین کی دعوت دی جائے تو منہ موڑ لیتے ہیں، شیطان کا معاملہ ہو تو منہ جوڑ لیتے ہیں. مالک فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. ان کو کون سی بلا مار گئی جب قرآن کریم کی اعلان کی دعوت آئے، پیغام کی دعوت آئے، دین کی دعوت آئے تو یہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں. کس طرح دوڑتے ہیں دیکھنا. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ. علماء سمجھتے ہیں حمار کہتے ہیں گدھا کو. اور کس طرح یہ کرتے ہیں؟ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ. جس طرح گدھا حمار شیر کو دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے فرت من کسورا
دوڑ لگاتا ہے. ان کا حال بھی یہ ہے جہاں سے قرآن کی آواز آئے یہ کہتے ہمارے کان پھٹتے ہیں, ہماری نیند ضائع ہوتی ہے, ہم تو سماعت کے قابل نہیں رہتے, ہمارا گھر مسجد کے قریب نہ ہوتا. ان کا حال یہ ہے کبھی قرآن کے قاری کے خلاف جا کر دعویٰ کرتے ہیں جیڑا پر قرآن سناوے پابندی فوراً لگ جاوے. بس ان کا حال یہ ہے جس نے قرآن سنایا کہتے ہیں اس کے خلاف درخواست کرو, ابھی پولیس والوں کو فون کرو, ابھی اس کو اندر کراؤ. اس نے سنایا کیوں ہے؟ میں نے ایک بستی میں ایک چک میں کہا کہ میرے خلاف تو پرچہ تم نے درج کرایا گئے, مجھے بتاؤ تمہاری بستی میں کنجر بھی آتے ہیں, تمہاری بستی میں بدماش بھی آتے ہیں, شرابی بھی رہتے ہیں, تمہاری بستی میں کتنی گانے سنانے والے بھی رہتے ہیں, کبھی تمہاری غیرت بیدار ہوئی ہے کہ تم نے ان کے خلاف کوئی شکایت کی ہو؟ کیوں اپنے اللہ کو غضب کی دعوت دیتے ہو؟ پھر مہنگائی نہ آئے, تباہی نہ آئے تو پھر کیا آئے؟ فما لهم عن التذکرة معرضین کأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. جب قرآن کی آواز آئے منہ موڑ لیتے ہیں, پھر دوڑ لگاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چل میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل, اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. پھر اس طرح دوڑ لگاتے ہیں. فرت من قسورة, اللہ اکبر, دوڑے لگا لگا کر ادھر جا کر بیٹھتے ہیں جہاں قرآن کی آواز نہ سمجھ آ رہی ہو. بد قسمت بد نصیب کیسے لوگ ہوئے بے قدرا کو میں وہی قرآن سنایا, او کوئی قدر والے انسان نہ میں قرآن سنایا انہیں پیر چلایا, کوئی ذمے میں دے نقصان نہ ہم کلیم یہ ذمے دے نقصان ہو دے ولہی گل دے ارمان نہ ہم. فما لهم عن التذکرة معرضین کأنهم حمر مستنفرة. ادھر گانوں کے معاملات ہوں, افسانوں کے معاملات ہوں, لہو الحدیث ہوں, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. کیا کہہ رہے؟ تھوڑا سا شغل کیا ہے, مولوی بھائی ناراض ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں راضی کر لیں گے یار, پہلے شغل تو دیکھ لے. ایک آدمی کیا کرے گا؟ ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے, برادری کا کچھ خوف رکھتے ہیں کہ ہمارا دوست ناراض ہوگا, بھائی ناراض ہوگا. لیکن دیکھنا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان کا نظریہ بھی بیان کیا. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, ٹھٹھا ماحول کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. گانے اس لیے سنتے ہیں, افسانے اس لیے سنتے ہیں, موبائل میں شیطانی آوازیں اس لیے بھر کر پھرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے شغل ہو جاتا ہے, دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, بس آرام آ جاتا ہے. جو کچھ اندر ہے بہر وہی نکلتا ہے. دل میں شیطان ہے, آرام بھی شیطان کی آواز سے آ رہا ہے. پھر تقدس قرآن کو اس طرح پامال کیا کہ مسجد میں بھی آیا تو شیطان کو ساتھ لے کر آیا. قرآن سنایا جا رہا ہے اور اس کے موبائل سے شیطانی آواز آ جاتی ہے. کیوں بھائی مسجد کا تقدس کیوں پامال کرتے ہو؟ یہ تو کوئی غیر مسلم بھی اپنی عبادت گاہ میں جو ان کے مذہب میں جائز نہیں ہے وہ آواز نہیں لے کر جائے گا. مولوی بیچارے انہوں نے چندہ لینا ہے, موبائل والا پیسے والا ہے, اس کے خلاف بات نہیں کرتے. محبوب کریم نے فرمایا الجرس مزامیر الشیطان, گھنٹیوں کی آواز, گھنٹی جانور کے گلے میں ہو یا تیرے موبائل تیرے جیب میں ہو, تیرے موبائل میں ہو تو سن لے یہ شیطان کی آواز ہے. کس کی آواز ہے؟
موسیقی، گھنٹیوں کی آواز، یہ شیطان کی آواز ہے، اور ہر آدمی اس سے نفرت کرے گا تو بچے گا، نہ ورنہ کیا ہوگا؟ اولئک لہم عذاب مہین، یہی تو لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ کیسا عذاب آیا ہے؟ آٹا نہیں ملتا۔ کیوں بھائی؟ گندم کم ہوئی ہے ہمارے وطن میں، تو دیش میں گندم اتنی پیدا ہوئی، نہ جانے آٹا کہاں چلا گیا، گندم کہاں چلی گئی۔ پاکستان میں اتنی پیداوار ہے کہ دوسرے ممالک میں میں نے جا کر دیکھا ہے، وہاں تو اللہ اکبر، نہ درخت ہے، نہ کسان، نہ کوئی زراعت ہے، نہ اتنی پیداوار ہے جتنی پیداوار پاکستان میں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے رسوا کرنے والا عذاب آیا۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی شہری ہے، کوئی دیہاتی ہے۔ اب حال یہ بنا ہے کہ ان کی اپنی اللہ اکبر گھر کی اللہ اکبر پوری کی پوری جتنی بھی آمدنی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، راشن پورا نہیں ہوتا، ان سے وہ جناب اپنا گھرانہ نہیں چلتا۔ وجہ کیا ہے؟ مالک نے بتایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اگر تمہارا حال یہ رہا، کیا رہا؟ اللہ اکبر، تم دوڑتی رہے، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے رہے، اللہ کی یاد سے منہ موڑتے رہے۔ معیشتاً ضنکا، مالک نے فرمایا تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی، نہ تمہارے حکمران کوئی فائدہ دے سکیں گے، نہ تمہارا وہ ماما امریکہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے گا، جس سے بھی جتنی تعاون کی امیدیں رکھتے ہو، جب اللہ کا غضب آتا ہے کوئی چیز رکاوٹ بن نہیں سکتی۔ مالک کی ناراضگی کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب مہین، یہ رسوا کرنے والا عذاب اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ جس قوم نے قرآن کریم کو پڑھ کر بھلا دیا ہو، کیوں نہ غضب آئے جس نے احکام قرآن کی پابندی نہیں کرنی، کیوں نہ غضب آئے جس نے قرآن کریم کو دیمک سے اللہ اکبر دیمک کے حوالے کر دیا، کیوں نہ غضب آئے قرآن کو رکھے رکھے اس کے اوراق بسیدہ کرا دیے، کیوں نہ غضب آئے دیکھنا دیکھنا۔ اللہ تعالی نے پھر اعلان فرمایا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب ان کے اوپر قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں؟ وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، وہ تکبر کرتے ہیں۔ کس طرح؟ سچ نال تیکوں چیڑیے، سچ نال تیکوں چیڑیے، الٹا بدھیندا تریڑیے، پانی گلیندہ ریڑیے، اچے ٹبے ویرانوئے، میں کریں گے رہ گیوں، کچھ بھی نہ پوری کر گیوں، جے ڈر گیوں تو تر گیوں، جے ڈر گیوں تو ڈر گیوں۔ اللہ کریم نے دنیا والوں کو بتایا جو بدبخت ہیں، کم ظرف ہیں، کم عقل ہیں، بے شعور ہیں، ان کا حال یہ ہے جب ان کو قرآن سنایا جائے، مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وبشره بعذاب أليم۔ ان کو خوشخبری، ان کو خبر دو، پیغام دو، کس چیز کا؟ کہ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یہی پیغام ہے کہ جاؤ دنیا میں جو کرنا چاہتے ہو، یہ جھمرا اتے تاجاں کی ہاں، گلشن تو پھل واجاں کی ہاں۔ مجھے بھائی کہتے تھے سریکی کی سنا، اب سمجھ نہ آئے میں تو تعمیر کر رہا ہوں۔ ما كان صلاتهم عند البيت الا مقام وتصديا،
اللہ کے گھر میں جا کر قوالیاں سناتے ہیں، بنگڑے چلاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، بھینسری چلا رہے ہیں، اور کبھی ان سے کہو کہ ڈھول کی آواز کا اور بھینسری کی آواز کا ترجمہ تو کر کے سناؤ، کیا ترجمہ ہے پتا آپ کو؟ میں سناتا ہوں۔ ڈھول کی آنکھیں ڈب گئے ڈب گئے، ڈھول کی کیا کہہ رہی ہے؟ ڈب گئے مہنگائی کے عذاب میں۔ ڈھول کی کہہ رہی ہے بے چینی میں، بے آرامی میں، بیماری میں، پریشانی میں، جھگڑوں میں، یہ ڈب گئے۔ ڈھول کی آنکھیں ڈب گئے ڈب گئے، سرنگی آنکھیں کیڑے کیڑے، پھر آواز آوے کس چیز کی؟ اے جیڑے آئے شیطان سن اے سارے ویڑے ویڑے، اے جیڑے بھی دنیا دے گھرانے آئے نے، یارانے آئے نے، اے سارے دی تباہی اس چیز دے اندر ہے کہ جیڑی چیز سن رہے نے ان دا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں تو اپنے بیان دے اندر پورے ملک دے اندر اپنے بھائیاں نو دعوت فکر دینا کہ جیڑا کچھ میں سناندا میرے دل وچ امید ہے، امنگیں ہیں، تمنائیں ہیں۔ اللہ جس طرح میں قرآن دی تلاوت کردا، میری بیٹی بھی اس طرح قرآن دی تلاوت کرے، میری بہن بھی اس طرح قرآن دی تلاوت کرے، میرے وطن دی بیٹی بھی اس طرح قرآن دی تلاوت کرے، مسلمانہ دی بیٹی ہمشیرہ بھی، دختر نیک اختر بھی اس طرح تلاوت کرے۔ تو اس طرح کر، جدو تو گانا سننا ہے یا گانا سنانا ہے ان دا ترجمہ تو تصور اس طرح کر کہ تیری بہن بھی تیری بیٹی بھی اس طرح ہو جاوے۔ ترجمہ کرنا تو ضروری ہے بغیر علم، جہالت کی وجہ نہ سن اس طرح رہے نے کہندے مولوی صاحب تھوڑا یہ شغل لایا ہے، میں کہندا ترجمہ اپنی بہن نو بتا دے، جڑا تیرے سمرے اندر ہے، گانے دے اندر ہے، افسانے دے اندر ہے، ان دا ترجمہ اپنی بیٹی نو سکھا دے، کلیجہ نہ پھٹ جاوے۔ ساڈے واز دا، تقریر دا، اجتماعات دا مقصد کی ہے کہ ساڈے وطن دے اندر پاکیزگی آوے، آلودگی ختم ہوئے۔ گانا زنا دی دعوت، گانا برائی دی دعوت، موسیقی ساری دی ساری شیطان دی آواز اور اللہ دی بغاوت والے کام۔ لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ساری زندگی قرآن کی بغاوت، اور مالک کی طرف سے اعلان آتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، اعلان ہوتا ہے فبشرہ بعذاب علیم۔ اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ ما کان صلاتہم عند البیت الا مطاع وتصدیہ، نماز دی غرض نال بیت اللہ شریف دے اندر جاہل مشرک داخل ہو رہے ہیں، پھر جا کر اللہ کے گھر بیت اللہ میں کیا کرتے ہیں؟ بھنگڑے ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ کیا کرتے؟ جس طرح ہو بہو آج ہی اللہ کے گھروں میں کس طرح کی آوازیں قوالیوں کے انداز میں اور سمیلے کے انداز میں اللہ کے گھر کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ کوئی پوچھے قرآن کی آواز سے خوبصورت کوئی اور آواز ہے؟ بتاؤ تو صحیح، قرآن کی آواز سے خوبصورت کوئی آواز نہیں۔ تو پھر کیوں مساجد کا تقدس پامال کرتے ہو؟ دینداری کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ شیطان کی آواز کو روح کی غذا کیوں کہتے ہو؟ ما کان صلاتہم عند البیت الا مطاع وتصدیہ، اللہ کے گھر میں مسجد میں نماز کی غرض سے جا کر وہاں بھنگڑے ڈالتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں اور وہاں جا کر جھومر شروع کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ مالک نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، قرآن کی محبت لے کر آنے والوں آؤ
اپنے دل و دماغ کو قرآن کی دعوت سے مزین کر لو، اللہ کے محبوب کے فرمان کو یاد کر لو. یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہماری دعوت ہے. جاؤ پوری دنیا میں لوگوں کو سنا دو کہ مرکز توحید ڈیرہ غازی خان سے ایک طالب علم آیا، اس نے آ کر اللہ کا قرآن سناتے ہوئے یہ بات سمجھائی کہ موسیقی شیطان کی آواز ہے، گانا بجانا شیطان کی آواز ہے، قرآن و سنت کی دعوت اللہ رحمان کی آواز ہے. وہ کس طرح آپ سمجھیں، کس طرح وہ قرآن بتا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. جا جا شیطان اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا، اپنی آواز سنا، تو بھی اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا. جا جاؤ شیطان، لوگوں کو سرکس دکھا، لوگوں کو میلے دکھا. او شیطان لوگوں کو قسم و قسم کے ملنگوں کی چہرے دکھا، لوگوں کو کنجروں کی آوازیں سنا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. تو شیطان کی آواز کو اجازت دی جا رہی ہے، پر اللہ کا اعلان ہے جو میرے ہیں وہ تیری آواز کو نہ سن سکتے نہ پسند کرتے. ان کو کیا ہے؟ نفرت ایسی ہے کہ اگر ہمیں کوئی قرآن کے علاوہ گانوں کی آواز سنائے بھی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ کیا بکواس سنائی جا رہی ہے، کیا بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی توجہ کریں، باتیں نہ کریں بھائی، پیارے بھائی. والذین هم عن اللغو معرضون. مومن کیا کرتے ہیں؟ لغو بےہودہ گندی باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں. جس طرح شیطان اور شیطان کے پیروکار فرت من کسوارا، پھر کیا کرتے؟ دوڑے لگاتے ہیں اور منہ موڑتے ہیں. فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ فرت من کسوارا. جس طرح وہ دنیا میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اعراض کرتے ہیں، دوڑے لگاتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اس طرح مومنوں کی پوزیشن یہ ہے جب شیطان کی باتیں سنتے ہیں تو ان کا حال یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یہ منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کے قرآن سے دل جوڑ لیتے ہیں، حدیث رسول کو اپنی زندگی کا زیور بنا لیتے ہیں. ساری زندگی میں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے ایہو وجد ہے، ایہو حال ہے، ایہو وجد ہے، ایہو حال، ایہو وجد ہے، ایہو حال ہے، ایہو گال دم دم نال ہے. اللہ حق ہے سب ہے نہ حق، اللہ حق ہے سب ہے نہ حق. سٹوام خطرے دی ادا دو جان ہی ہے کالا. معبود حق، معبود حق. وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے اس طرح کرتے ہیں، شیطان کی آواز سے منہ موڑ لیتے ہیں، رحمان کی کلام سے اپنا دل جوڑ لیتے ہیں. نعرے ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی اور آواز کو پسند ہی نہیں کرتے، نہ ان کی فہم میں آتی ہے نہ ان کے سمجھ میں آتی ہے. وہ تو صرف اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، محبوب کے سچے فرمان کو سنتے ہیں، پھر آئے قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں اس طرح اعلان فرمایا کہ او دنیا میں جینے والوں، رہنے والوں، بسنے والوں، دیکھ لو ایک دن وہ بھی آئے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا
فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. شیطان کی آواز سننے والوں سے اللہ کے فرشتے پوچھیں گے قیامت کے دن جو جہنم کے دروازے پہ دربان بنے ہوئے چوکیدار بنے ہوئے وہ چوکیدار وہ دربان پوچھتی ہے تجھے کیا ہو گیا الم یاتکم رسل منکم. صوفی بھائی عقل کر میری طرف دیکھ. الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم. اللہ تعالیٰ کے فرشتے پوچھ رہے ہیں کیا تجھے کوئی سنانے والے رسول نہیں آئے تھے؟ اللہ کے کلام کی آیتیں سنانے والے باوصول نہیں ملے تھے؟ بتا تو صحیح. یہ کہہ رہا ہے قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا. کہتا ہے آئے ہے افسوس وہ پوچھنے والوں وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے. میں تو کہتا تھا یہ جہان اچھا اور آگے والا کس نے دیکھا ہے؟ یہ دنیا میٹھی اور آخرت کس نے دیکھی ہے؟ میں تو دنیا کی معاملات میں پوری کی پوری اللہ پر اپنی عہدیداری جگیرداری ذمہ داری اور ذمہ داری اور تندرستی اور دنیا میں اپنے مال پر اپنے ساری کی ساری برادری پر اپنی جماعت پر فخر کرتا تھا. لیکن آج تو میں لوٹا گیا ہوں اور حالت یہ ہے مالک نے فرمانا ہے او نمک حرام نہ شکرے بتا تو دنیا میں میرے کلام کو کس طرح چھوڑ کر آیا ہے. اللہ اکبر اعلان ہوتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. تمہیں کیا ہو گیا ہے قرآن کریم کی طرف غور کیوں نہیں کرتے؟ بھلا کیا ہوا ہے کہیں ایسا تو نہیں اس سازش میں آئے ہو کہ جس طرح شیطان سازش کرتے تھے ان کا کیا نظریہ تھا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شیطان کے جو دوست ہیں وقال الذين كفروا. پھر بچہ تو باتیں کر رہا ہے وقال الذين كفروا جن کا عقیدہ قرآن کے انکار میں تھا کفر پر جن کی زندگی تباہ ہو رہی تھی ان کا مالک نے اس طرح اللہ پر عقیدہ بتایا ہے. ان کا نظریہ یہ تھا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافر کہتے تھے لا تسمعوا نہ سنو لہذا القرآن اس قرآن کو. مالک نے فرمایا فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. سنا قرآن کریم کو کتاب مبین کو اللہ کے کلام کو سچ کے اعلان کو حق کے بیان کو دلوں کے نور کو جینے کے شعور کو زندگی کے دستور کو حیاتی کے منشور کو عرش نازل کیے ہوئے پیارے پیارے نور کو سنو پھر لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی برکھاں برسائی جائیں. اللہ تعالی نے کتنی پیاری بات سمجھائی ہے. میرا مقصد زبان سنانا نہیں قرآن سنانا ہے. قرآن سن سکتے ہیں آپ؟ اسی لیے میں نے سفر نہیں کیا کہ میں زبان کوئی سناؤں گا کوئی اور لغت سناؤں گا. مقصد ہے پیغام حق پہنچانا. پیغام سمجھ آ رہا ہے تو آپ سنیں اور سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات سمجھائی اپنے پیارے کلام میں. سبحان اللہ. میں کیا سنا رہا تھا آپ کو یاد ہے؟ کون سی آیت سنائیے؟ کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر لعلکم ترحمون. دیکھیں آپ پیچھے لے جاتے ہیں
میں سنا رہا ہوں تاکہ آپ پر رحم ہو، تاکہ آپ پر مہنگائی ختم ہو. جب مالک کی طرف سے رحمت کی برکھاں برسے گی پھر کیا ہوگا؟ بیٹھے بھائی، جزاکم اللہ خیر، تشریف رکھیں. رحمت کی برکھاں برسے گی پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ مہنگائی دور ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، دنیا کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی، دنیا کے سارے فساد دور ہو جائیں گے. امی جان کہتی ہیں اللہ کے پیارے محبوب جب قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تو ایک ایک آیت پہ وقف کرتے، ٹھہرتے، ہم پیچھے پڑھ لیتے. جب قرآن پڑھا جاتا توجہ سے سنتے، جب اللہ کے محبوب تلاوت میں خاموش ہوتے ہم پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھتے. الحمد للہ رب العالمین. فرمایا جب آپ ٹھہرتے، وقف کرتے، پھر پیچھے پڑھ لیتے. معلوم ہوتا ہے میرے محبوب سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے. اور آخر میں بتایا جب سورہ فاتحہ کو اختتام کرتے تو تھوڑی دیر خاموش ہو جاتے. اگر کسی کی سورہ فاتحہ رہ گئی ہے تو وہ بھی پڑھ لے. قرآن کا تکرار تو ہے نہیں ہمارے عقیدہ میں، یہ یاروں کی الزام درازی ہے. اللہ رحمان نے اللہ پر کس طرح بتایا، فرمایا لوگو لعلکم ترحمون، رحم تمہارے اوپر ہوگا. کس وقت ہوگا؟ جب قرآن کو سنو گے. قرآن آیا، سچ کا اعلان آیا، حق کا بیان آیا، دلوں کا نور آیا، جینے کا شعور آیا، زندگی کا دستور آیا، حیاتی کا منشور آیا، عرش سے نازل کیا ہوا پیارا پیارا نور آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی عظمت کو اس طرح دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا کے زندگی بسر کرنے والے اگر تم غفلت میں چلے گئے پھر دیکھ لینا کافر کی تو سازش ہے. لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سنو قرآن کریم کو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جب قرآن کی آواز آئے تو شور ڈالو، پٹاخے ڈالو، دنیا کی آوازیں نکالو، گانے سناؤ تاکہ ہماری آواز غالب ہو جائے. مالک فرماتا ہے اچھا ایک دن ایسا بھی آئے گا، اوسن کبراوت پوسن خبراں. کس طرح اللہ تعالی نے بتایا وقال الرسول، رسول گواہی دے گا. کون گواہی دے گا؟ قرآن نہ سننے والوں کے خلاف کیا گواہی ہوگی؟ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ بھائی آپ کی آواز سیٹ نہیں ہے، ویسے آپ نے یہ لگا دیا ہے. وقال الرسول، کیا اعلان ہے؟ میری طرف توجہ کرو، میں نے بتا دیا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول کہہ رہا ہے قیامت کا دن ہے، سٹیج مل گیا ہے، محبوب کریم کو سرکار دو عالم آئے ہیں، اعلان فرما رہے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ کر شیطان کی آواز کو پسند کیا تھا. لا تسمعوا لهذا القرآن کے عقیدے کو اپنایا تھا. آج حال یہ ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول فرمائے گا میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. پھر مالک کا اعلان فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے پکڑو جکڑو ان کو. اللہ پر ایسا 70 ہاتھ لمبے زنجیروں سے جکڑ کر ان کو
جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. کن لوگوں کو جنہوں نے احکام قرآن کی بغاوت کی اور حالت یہ بنی حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. ان کی پوزیشن کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت علامہ حافظ عبدالغفار مدنی صاحب تشریف فرما ہے, میرے استاد اور بزرگ ہیں. میں اپنے بیان کی اصلاح کے لیے ایسے مشائخ کی موجودگی میں بیان کرتا ہوں تاکہ میری خیر خواہی امید ہے یہ علماء کی جماعت کرے گی. آپ توجہ کریں, اللہ کا قرآن بتا رہا ہے مومن کیسے ہوتے ہیں. مومن تو ایسے ہیں ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا تتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا. کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو سبحان اللہ کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ سبحان ربنا. سامعین کا بھی اپنا موڈ ہوتا ہے. ایک دن میں سنا رہا تھا جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے تو وہ کہتے تھے سبحان اللہ. ان کی اپنی مرضی ہے بھائی. سنانے والا ایک آدمی اور سننے والے بے شمار. کوئی کہتا ہے سریکی سنا دو, کوئی کہتا ہے اردو نہیں, کوئی کہتا ہے نہیں پنجابی سنانی. مختلف ذہن کے لوگ. کوئی کہتا ہے یہ تو عنوان نہیں سنانا تھا. حقیقتاً پیغام حق پہنچانا مقصود ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا تتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا. جو لوگ پہلے اہل علم گزرے گئے ان کا حال یہ ہے جب قرآن کریم کی تلاوت سنتے فوراً روتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے, پھر فلپتی کہتے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا. وہ کہتے تھے ہمارا اللہ پاک ہے, شریکوں سے پاک ہے, کمزوری سے پاک ہے, بیوی بچوں سے پاک ہے. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ان کا عقیدہ یہ تھا سبحان ربنا. اہل علم کا عقیدہ آج بھی یہی ہے سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. مومن علم والے یہ کہتے اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. اسی ذوق میں اسی شوق میں زندگی بسر کرتے ہیں. پھر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں کس طرح انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم. بھائی تشریف رکھیں شیخ صاحب. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. فرمایا مومن تو ایسے ہوتے ہیں. مومن کیسے ہوتے ہیں؟ مومن تو ایسے ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ, جب ان کے سامنے اللہ کی یاد کی جائے وجلت قلوبہم, تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتے ہیں. وہ ڈرنا شروع کرتے ہیں, اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں, وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں, اپنے مالک کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. ایمان اور زیادہ ہوتے ہیں اور ایمان زیادہ ہوتے ہیں. زادتهم ایمانا وعلى ربهم. شیخ صاحب سبحان اللہ. اللہ تعالی نے قرآن کریم کا ایک خاص وصف بنایا ہے. جب قرآن سنایا جائے تو خاموش ہونا چاہیے.
قرآن اگر غلط کوئی پڑھے تو پیچھے سے آواز آ جاتی ہے، کوئی پڑھنے والا جتنی بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ان بھائیوں کو سمجھ کراؤ نا یار، انتظامیہ باتیں کرے تو پھر اور کون سنے گا؟ کیوں بھائی میں کیا سنا رہا ہوں؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومن تو ایسے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ مومن تو ایسے ہوتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کس طرح اضافہ ہوتا ہے؟ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اللہ تعالیٰ پہ اس طرح تلاوت قرآن سن کر توکل میں آتی ہے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ان کی توکل اس طرح ہوتی ہے کہ ان کے ارادے عزائم میں آ جاتے ہیں، ارادے جن کی پختہ ہو، نظر جن کی اللہ پر ہو، تلا تمخیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ان کے عزائم اس طرح ہوتے ہیں، ان کے ارادے اس طرح ہوتے ہیں، ان کی چال میں یار گفتار اقوال کردار نروال اس طرح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بچے بیٹھے آرام سے، کیا ہو گیا؟ اللہ تعالی نے اتنی پیاری بات سمجھائی قرآن کریم میں کہ مومن ایسے ہوتے ہیں جب قرآن سنتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، قرآن سنا اللہ پہ توکل آئی، اپنی بیماری بھلا بیٹھے قرآن کو کلیجے سے لگاوے۔ اتنی توکل آئی قرآن سن کر ساری دنیا کے دکھ درد غم بھلا بیٹھے، اللہ کے قرآن سے یاری لگا بیٹھے۔ یہ تو اس طرح آئے ہیں اللہ کے کلام کو سننے والے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ پاک نے اعلان فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ مومن تو ایسی ہیں قرآن کی آواز کو پسند کرنے والے، شیطان کی آواز سے نفرت کرنے والے، وہ تو ایسے خوش نصیب ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، مالک فرماتا ہے جن لوگوں پہ ہم نے اللہ اکبر انعام کیا، احسان فرمایا، سب سے پہلا انعام کس جماعت پر ہوا؟ من النبیین، انبیاء کی جماعت ہے۔ پھر انبیاء کس نسل سے ہے؟ من ذریۃ آدم۔ ذرا ان سے پوچھو ذریۃ آدم کا کیا معنی ہے؟ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام کی جنس، آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ من ذریۃ آدم وہ ہے قدوسی جماعت جس پہ اللہ کا انعام ہوا۔ وممن حملنا مع نوح، دوسری وہ جماعت جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئی اور اللہ تعالی نے ان کو رسوائی سے بچا لیا۔ تیسری وہ جماعت ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل، اولاد ابراہیم علیہ السلام، اولاد اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جن کے لیے ہم بھی اللہ اکبر دعائیں کرتے ہیں، وہی تو لوگ ہیں۔ مالک نے فرمایا پھر دیکھنا وہ بھی قدوسی لوگ ہیں۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، جن کو اللہ نے راہ راست پہ چلایا، راہ حق دکھایا، ہدایت سے نوازا، نور ایمان سے نوازا، اللہ پر مسلمان بنا دیا۔ وَاجْتَبَيْنَا،
وجدا، جن کو اللہ نے چن لیا، منتخب کیا. ایک وہ ہے جن کا انتخاب تم نے کیا برادری بیس پر، دنیا داری کے بیس پر، محبت دنیا میں آ کر. میں نے الیکشن کے دنوں میں واز کیا، میں نے کہا جس نے مرنا ہے اب مرے. چودھری بھی آئیں گے، پجارو بھی آئیں گے، بڑے بڑے سارے عہدیدار امیدوار سب آئیں گے. اس وقت تو ہمارے جنازے پڑھ رہے تھے، اب زندہ مرنے والے ہیں، نہ ان کے پاس نہ آٹا ہے، نہ بجلی، نہ ان کے پاس اللہ اکبر راشن ہے، نہ کوئی بات. سب رو رہے ہیں، اب کہاں گئے؟ وہ چھپ گئے. اس وقت ایک ایک کے جنازے میں، ایک ایک کی تیمارداری میں 5-5 سال پہلے فوت ہونے والوں کی آ کر کیا کرتے تھے؟ تعزیت کرتے تھے. بڑا افسوس ہوا 5 سال پہلے والے کا. وہ 5 سال پہلے والوں کی تو تم تعزیت کرتے تھے، اب تو یہ زندہ مرنے والے ہیں. ان کی معیشت تباہ ہو گئی، وطن کے حالات سارے کے سارے، میرا دیش برباد ہو گیا. مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ رہا ہے، اور حالت کیا ہے؟ ان کا تم نے انتخاب کیا. مالک فرماتا ہے جن کو میں نے چنا ہے، میرے چنے ہوئے دیکھو. بینا، جن کو اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے چن لیا، وہ کیسے ہیں دیکھنا. ایسے ہیں اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، وہ اللہ رحمان کے قرآن کو سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خروا سجدا وابکیا، رونا شروع کرتے ہیں، سجدے میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے. ان کے دل باغ بہار ہوتے ہیں. یہ تو اس وقت پتا چلے گا جب قیامت کا دن ہوگا. والوزن یومئذ الحق، اتھا تول دے وچ چنگ چنگ تلسی، ہر تول دے نال تکرار ہوسی.